السلام علیکم، ویری گڈ ایوننگ ٹو آل آف یو. ڈان نیوز پر ان فوکس کے ساتھ میں ہوں نادیہ نقوی. بالآخر الیکشن کی تاریخ آ گئی. 8 فروری 2024 کو ملک میں عام انتخابات ہوں گے اور آج سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ نگراں حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر عام انتخابات فری ٹرانسپیرنٹ الیکشنز کا انعقاد کرنے میں مدد کرے. سو آج کی ایک بڑی دلچسپ اور بڑی خصوصی نشست ہوگی ہماری ان فوکس میں. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر انوار الحق کاکڑ ان فوکس ہیں. تھینک یو فار گیونگ اس ٹائم. تھینک یو. میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب اس سوال نے آپ کو کافی تنگ بھی کیا. بہت لوگوں نے آپ سے یہ پوچھا کب ہو رہے ہیں الیکشنز. ایک آپ بھی یہی کہتے رہے, وزراء بھی کہتے رہے. ہم نے دیکھا وزارت قانون نے جا کے صدر پاکستان کو بریف بھی کیا کہ الیکشن ایکٹ کے بعد ان کا اختیار نہیں ہے الیکشن کی تاریخ دینے کا. لیکن کل ہم نے دیکھا کورٹ میں کیا ہوا کہ ان کا ہی اختیار تھا. تو کیا آپ نے بھی سمجھنے میں اس کو غلطی کی پوری کابینہ نے کہ الیکشن کی ڈیٹ کا اختیار الیکشن کمیشن نہیں, از ود دا پریزیڈنٹ آف پاکستان؟ میرے خیال میں ابھی بھی شاید وہ اگریمنٹ پہ ہوا ہے, اور اس اگریمنٹ میں میری انڈرسٹینڈنگ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی اس کو فائنلائز کیا ہے. انہوں نے یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے کوآرڈینیشن کے ساتھ کسی اس پہ اگریمنٹ پہ آئے ہیں, لیکن اناؤنسمنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ہی پرابلی کی ہے. ہاں, مشاورت تو ہوئی, لیکن وہ جو یہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس طرح سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ کہا تھا کہ صدر مملکت سے جب انہوں نے انوائٹ کیا تھا, پھر آپ ہی کی وزارت قانون گئی تھی ان کو بریف کرنے کہ اس ترمیم کے بعد نہیں ہے. دا ریزن وائی آئی آسک یو از کہ اس میں پھر یہ بار بار ایک شائبہ ہوا, کیونکہ نگراں سیٹ اپ ہے, اس پہ آپ کو معلوم ہے کہ جانبداری کے بھی کئی پارٹیاں الزام لگاتی ہیں. وہ یہ کہتی ہیں کہ آپ لوگوں نے پی ڈی ایم کی حکومت کی دھن پر چلتے رہے, باوجود اس کے کہ جو دوسری جماعتیں تھیں جس میں جماعت اسلامی, تحریک انصاف, وہ یہ کہتی رہی کہ آئین میں واضح طور پر درج ہے کہ یہ حق الیکشن کی تاریخ کا ہے ہی صدر پاکستان کے پاس. اچھا, میں آج بھی اس ایکٹ کے حوالے سے سمجھتا ہوں کہ اختیار الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے اور اسی کو ایکسرسائز کرنا چاہیے, اور اس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے اگر وہ اسٹیٹ اتھارٹیز میں, چاہے وہ ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہو, ہیڈ آف دا گورنمنٹ اس وقت کا ہو, یا کسی باقی اداروں سے بھی مشاورت کرنا چاہے تو ضرور کریں, اور وہی اس پروسیس کے پورے انفارمیشن کو میرے خیال میں ان کو مل اوور کر کے اس نتیجے پہ پہنچ کے اس کی اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے, اور یہی غالباً انہوں نے کیا بھی ہے. اب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ظاہر ہے نگراں سیٹ اپ نے ایکول اپرچونٹیز ٹو آل پولیٹیکل پارٹیز دینی ہے. شکایت آپ کو معلوم ہے پیپلز پارٹی کی بھی ہے, جماعت اسلامی یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے دینی چاہیے. سب سے زیادہ تحریک انصاف کو شکایتیں, کہتے ہیں ریلی نہیں کرنے دیتے, کارنر میٹنگز نہیں ہونے دیتے, فلسطین کے احتجاج میں پہنچ جائیں تو وہ سوشل میڈیا پر کہنا شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی. اس کو آپ کیسے یقینی بنائیں گے؟ دیکھیں, پولیٹیکل ریلیز کا تمام جماعتوں کو اختیار بھی ہے, اجازت بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے میرے خیال میں تمام جماعتوں کو, فار ایگزامپل آپ کوئی بھی جماعت جو ہے نا, وہ کسی بھی ضلع میں, تحصیل میں جب کسی قسم کا وہ مظاہرہ کرنا چاہتی ہے, کارنر میٹنگ کرنا چاہتی ہے, جلسہ نکالنا چاہتی ہے, تو ضلعی انتظامیہ کے ساتھ, میں خود پولیٹیکل پروسیس کا حصہ رہا ہوں, آپ کو مشاورت کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. پاکستان کے 70 سالہ تاریخ میں ہم انہی روایات کے تحت چلتے آ رہے ہیں, اور تمام لوگوں نے اس کو فالو کیا. کوئی ایڈیشنل قوانین کا نفاذ اس وقت نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ جی نیا کوئی ڈریکونین قانون آ گیا ہے اور وہ کسی کی ریلی کو یا کارنر میٹنگ کو یا جلسے کو اٹیک کر رہا ہے. باقی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جماعتوں کا یہ حق ہے کہ بعض اوقات وہ یہ تاثر اس لیے بھی قائم کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ووٹر کی ہمدردی کھینچنا چاہتے ہیں, وہ بھی ان کی بیانیے کا ایک حصہ ہوتا ہے. تو اس کو میں نارمل پولیٹیکل پروسیس کے طور پہ دیکھتا ہوں. یہ کوئی بہت سنجیدہ الزام نہیں ہے جس پہ پوری نگران کابینہ بیٹھ کے نا غور و فکر شروع کر دے کہ ہم اس کا کیا حل ڈھونڈیں. اچھا, تو اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ اب تک بھی ملی ہے اور آئندہ بھی ملے گی؟ آپ کسی سیاسی جماعت پہ کوئی پابندی نہیں ہے, کسی کو غیر قانونی نہیں قرار دیا گیا ہے, چاہے وہ جماعت اسلامی ہو, چاہے وہ پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, یا کوئی بھی جماعت ہو. ان کی کینڈیڈیچرز موجود ہیں, وہ اپنے کینڈیڈیچرز فائل کر سکتے ہیں. کسی بھی لیڈر سے وہ
لائلسٹ ہیں ان سے راہیں جدا کر چکے ہیں، دونوں صورتوں میں وہ الیکشن لڑ سکتے ہیں. تو اور کون سی لیول پلینگ فیلڈ ہے جو پولیٹیکلی نگران حکومت نے اس کو انیبل کرنا ہے؟ میرے خیال میں جو ہمارے سٹینڈرڈز کے مطابق، اس ریجن کے سٹینڈرڈز کے مطابق ممکنات ہیں، امکانات ہیں، ان تمام میں رہتے ہوئے ہم انشور بھی کریں گے اور انشاءاللہ لوگ دیکھیں گے بھی، اور نیشنل آبزرورز، انٹرنیشنل آبزرورز خود اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ یا فری اینڈ فیئر الیکشن ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے. اچھا، آپ نے آن ریکارڈ کئی بار بلکہ ابھی حال ہی میں کہا ہے کہ تحریک انصاف کو کھلی اجازت ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ کریں، ان کی کوئی روک ٹوک نہیں، جیسے آپ ابھی فرما رہے ہیں. عمران خان جو کہ تحریک انصاف کے چیئرمین، ان کے لیے بھی کوئی پابندی نہیں ہے؟ دیکھیں جی، کوئی بھی فرد ہو، وہ کسی پارٹی کا لیڈرشپ عمران خان صاحب کی صورت میں یا کوئی اور بھی ہو، اگر وہ دھنگے فساد کے حوالے سے یا کسی اور نوعیت کے چند الزامات کا قانونی سامنا کر رہے ہوں اور ان قانونی پروسیس اور پروسیجر کے نتیجے میں ان پہ کوئی امپلیکیشنز آ رہی ہیں، تو ان کو دور کرنے کی جو ریمیڈی ہے وہ بھی اس نظام کے اندر موجود ہے. وہ میرے کسی نوٹیفیکیشن سے نہیں ختم ہو جائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے نوٹیفائی کر دیا کہ جی نادیہ نقی صاحبہ کو آزاد کر کے الیکشن کی اجازت دی جائے یا فلاں صاحب کو دی جائے. یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں. اگر میں کل کو اس قسم کے الزامات کا مجھے سامنا ہو اور میں نے اس سے مجھ پہ مثال کے طور پہ کوئی قدغن سیاسی عمل پہ میرے لینے میں آ جائے تو میرے پاس کیا ریمیڈی ہوگی، کیا میرے پاس آپشن ہوگا؟ ظاہر ہے میں جو اپیلنٹ اتھارٹیز ہیں، کورٹس ہیں، جو نظام کا حصہ ہے، ان کی طرف جاؤں گا. اگر وہ اس کو قائم رکھیں گے تو ظاہر ہے مجھے اس کی پابندی کرنی پڑے گی. اگر مجھے انہوں نے ریلیف دیا تو میں اس ریلیف کے تحت اس عمل کا حصہ بنوں گا. تو یہ پورا جوڈیشل پروسیس کا آؤٹ کم ہے جس کے متعلق میڈیا ہم سے سوالات پوچھتی ہے. اب میں حیران ہوتا ہوں کہ اس طرح کے اسپیکولیٹو کوسچنز پہ کیا آنسرز ہم دیں ان کو. وہ ایک ماحول ہوتا ہے. انوار الحق کاکڑ صاحب، آپ پرائم منسٹر صاحب، آپ کو یہ علم ہے کہ پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ جب طے کر لیا جائے تو پھر اس کا ایک بہت اہم پہلو جو ہے وہ اس نظام کا حصہ ہے، عدالتی نظام کا حصہ ہے. اس عدالتی نظام کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ایگزیکٹو، نگران ایگزیکٹو ہو یا کوئی الیکٹڈ ایگزیکٹو ہو، ان کا کردار غالباً اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے جتنا شاید لوگ سمجھ رہے ہیں. پوائنٹ ٹیکن. ایڈمنسٹریٹو میجرز پہ آتے ہیں، بیکاز آپ نے اس شارٹ پیریڈ آف ٹائم جب سے آپ آئے ہیں کچھ مشکل اسٹیپس لیے اور کافی ہیں. اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ اٹ ان ڈیٹیل. سب سے پہلے وہ جو اسمگلنگ مافیا، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف، ہنڈی حوالہ کے خلاف کیا گیا اور اس کے مثبت نتائج آئے کہ مطلب کہاں ڈالر کی قدر میں اضافہ ہو رہا تھا وہ کم ہونا شروع ہوا. مجھے یہ بتائیے گا کہ اکنامکلی یا معیشت کو کتنا اس سے استحکام پہنچا ہے؟ دیکھیں، ہم تو کافی پر امید ہیں کہ بہت اچھا مارکیٹ میں سینٹیمنٹ کیا ہے. 50 سالوں میں شاید مجھے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی اسٹاک ایکسچینج میں جو انڈیکس جس سطح پہ آیا ہے، غالباً مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ 50 سالوں میں شاید اس ریکارڈ پہ نہیں آیا. ہمارا جو ایکسچینج ریٹ ہے اس پہ بڑی ویلیو روپی کی جو ہے وہ اپریشیٹ ہوئی ہے ویزاوی ڈالر. اس کا ہمارے گردشی قرضے پہ اور اس کے علاوہ جو معیشت پہ اس کے بہت مثبت اثرات ہیں. ہمارا جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے اس میں اراؤنڈ 4000 ارب روپے کا فرق آیا. اس کا پورے معاشرے پہ اثر پڑ رہا ہے، اس کا انفلیشن پہ اثر پڑ رہا ہے. اشیاء خوردنوش جو ہیں اس کی قیمتوں میں جس طرح کمی آئی ہے، کوئی 2000 روپے من چاول کے جو ہیں اس میں کمی آئی ہے، 25-26 روپے کلو گھی میں اس کی پرائس پہ کمی آئی ہے، چینی میں کمی آئی ہے. تو یہ تمام وہ اہم جو روزمرہ کی چیزیں ہیں جو عام آدمی کے استعمال میں ہیں اور خواص کے بھی خیر استعمال میں ہیں، لیکن اس میں جو قوت خرید جن لوگوں کی کم ہے ان کے لیے ظاہر ہے ایک اچھی خبر اس میں پوشیدہ ہے. اسمگلنگ اور جس میں تیل اور پیٹرول کی اسمگلنگ سے لے کر افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا مس یوزج جو تھا، اس میں ہمارے مارکیٹس میں جو اسمگل گڈز ہیں سے فلڈ ہوتے تھے، ان کا ایک سیلاب آیا ہوا تھا. ایک تو وہ آپ کو ٹیکس ریونیو سے محروم کرتے تھے. اچھا، ٹیکس ریونیو کے ساتھ ساتھ اس کے مقابلے میں جو ہماری لوکل انڈسٹری نے جو پروڈیوس دینا ہوتا تھا وہ اس کو کمپیٹ نہیں کر پاتے تھے. ظاہر ہے ٹیکس کے بغیر یہ بک رہی ہوتی تھی.
اور اب ہمیں یہ ریسنٹ خوشخبریاں یہ آ رہی ہیں کہ جو ہی ہم نے اس پہ قابو پایا ہے، جو لوکل انڈسٹری ہے اس نے واپس آرڈرز لینے شروع کر دیے ہیں، اس سے بے روزگاری کا جو عمل ہے اس پہ اثر آ رہا ہے، اور ظاہر ہے آنے والے دنوں میں ہمارے ٹیکس ریونیو بھی اس سے بہتر جنریٹ ہوگا. تو یہ سارا پہیہ یا سائیکل جو ہے یہ بہتری کی طرف جا رہا ہے. اچھا، تو کیا جتنی شد و مت سے ہم انیشلی جب آپ نے اس کا ڈیسیشن لیا تھا کرتے نظر آ رہے تھے سارے صوبوں میں، اب کیوں ایسا لگ رہا ہے پرائم منسٹر صاحب کہ جیسے ایک آئی وڈ سے کہ سلو ڈاؤن ہوا ہے؟ یہ بالکل سلو ڈاؤن نہیں ہوا، بلکہ میرے خیال میں سیٹل ڈاؤن ہوا ہے. سیٹل ڈاؤن ہوا ہے کہ جو انیشل ڈیز تھے اس میں یہ ایک بہت ان یوزول کام تھا. تو تمام میڈیا کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ خبریں بھی بن رہی تھیں، رپورٹس بھی ہو رہی تھیں. اب یہ جو پیٹرن ہے یہ ٹرانسلیٹ ہو گیا ہے صوبوں میں، اور اکارڈنگلی وہاں کی ایڈمنسٹریشن بیہیو کر رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ 2 ہفتے اسمگلنگ پہ کام کرنے کے بعد وہ آرام سے بیٹھ گئے کہ چلے تیسرے چوتھے ہفتے سے پھر دوبارہ شروع ہو جائیں گے. وہ کنسسٹنسی کے ساتھ چل رہے ہیں، سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں، اور وہ جو ایڈمنسٹریٹو بیہیویئر ہے وہ میرے خیال میں جو پالیسی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اس کے تحت ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے. اوکے، سو مجھے یہ بتائے گا کہ جو یہ ایک تاثر بھی رہا بڑے پیمانوں کے اوپر ہوا، تبھی تو ہم نے دیکھا نا کہ روپی اسٹرانگ ہوا اور ڈالر کے قدر میں جو ہے وہ گراوٹ ہوئی. جو لوگ ملوث تھے، جو اتنی بری طرح تباہی مچا رہے تھے اس معیشت کے ساتھ، وہ کون لوگ تھے؟ ان کے خلاف کیا ہوا؟ وہ سامنے کیوں نہیں لائے گئے؟ دیکھیں نادیہ، بدقسمتی سے ہم جس طرح کا ایک انہیرنٹ کرمنل جسٹس سسٹم ہے ہمارا، اس میں جو ایویڈنسز ایڈمیزیبل ہوتی ہیں کورٹس میں، ان کی ایکسیپٹیبلٹی ہوتی ہے، وہ بہت سارے انسٹانسز میں، بہت سارے جگہوں پہ آپ کو کامن سینس کے تحت نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص جو ہے ان تمام جرائم میں ملوث ہے، لیکن وہ جو ایڈمیزیبل ایویڈنس ہے اس کا ملنا محال ہوتا ہے، مشکل ہوتا ہے، جس سے بڑے بڑے میں سمجھتا ہوں مجرموں کو ایک ایڈوانٹیج ملتا ہے، اور دے واک فری ان دس سوسائٹی. اور اس کیس میں یہ ہوا ہے؟ اس کیس میں نہیں، کئی کیسوں میں یہ ہوتا ہے، اور اس میں بھی ہوا ہے. بہت سارے بیوروکریٹس ہیں، بہت سارے پولیٹیکل پلیئرز ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جس میں ہم شاید ہماری انٹیلیجنس کی شواہد موجود ہیں یا باقی سورسز سے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس میں ملوث رہے ہیں، لیکن ایڈمیزیبل ایویڈنس کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ لیگل پروسیڈنگز ان کے خلاف انیشیٹ کرنے سے قاصر رہتے ہیں. پرائم منسٹر صاحب، دیٹس اے بگ تھنگ. مطلب وہ لوگ جو کہ معیشت کو تباہ کر رہے ہوں، جس کے پیچھے آپ نے یہ سارے اسٹیپس لیے ہوں، اینڈ ہم ان کو کسی عدالت میں کسی جگہ ہم ان کو ٹرائی نہیں کر سکتے، جبکہ SIFC کے حوالے سے یہ فیصلہ آرمی چیف کا بھی تھا کہ کیفر کردار تک پہنچانا ہے جس نے بھی غیر قانونی کام کر کے ملک کی معیشت کو تباہ کیا. میں پھر آپ کو سامنے دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ آرمی چیف نے جو کچھ فرمایا وہ انٹینٹ آف دا گورنمنٹ کے طور پہ اس کو دیکھا جائے، ارادہ ہے. اب ٹول آف دا گورنمنٹس کیا ہیں؟ ٹول آف دا گورنمنٹس میں اگر بسا اوقات جو قوانین کی ریکوائرمنٹ ہے، ضرورت ہے، اگر وہ اویلیبل نہ ہو تو ایگزیکٹو میں جتنی بھی اچھی نیت ہوگی وہ کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کریں گے؟ ہم کوئی سمری ایگزیکیوشنز میں ضرورت جانے سے رہیں، کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل سٹیپ لینے سے تو رہے. ود ان دا ایمبٹ آف دا لا اگر آپ اس فریم ورک کو آپ ڈیزائن کریں گے اور ان لوگوں کو اگر پرسو بھی کریں گے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ بالکل کچھ نہیں ہو سکتا، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ وہ چیلنج ہے جس پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. جہاں جہاں پہ قوانین میں ترمیم کی ضرورت ہے، آنے والی پارلیمنٹ وہ اس میں ترمیم کرے. جہاں پہ لا آف ایویڈنس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، پرٹیکولرلی ان وائٹ کالر کرائمز میں، اس کے لیے ایک بڑی کنسٹرکٹیو ڈیلیبریشنز ہونی چاہیے. اور ایک ماحول بننا چاہیے کہ اکنامک کرائمز میں جو لوگ انوالو ہوں ان کے لیے کیا پیمانہ ہوگا، اتنا ہی سخت ایڈمیزیبلٹی کا پیمانہ ہوگا جو کرمنل کیسز میں ہے. یہ وہ پوائنٹس ہیں جن کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں کہ معاشرے میں میڈیا کو، انٹیلیجنشیا کو، پارلیمنٹ کو، تمام سول سوسائٹی کو، تمام لوگوں کو
اس پہ بحث و تمہیز کے بعد جو ہے نا کسی نتیجے پہ پہنچ کے قوانین کی طرف جانا ہوگا، نئے قوانین لے کے آنے ہوں گے۔ دیٹس ایبسلیوٹلی رائٹ، لیکن مجھے یہ مایوسی ضرور ہو رہی ہے کہ وہ لوگ مطلب جن کے بارے میں پرائم منسٹر ہاؤس میں سپٹمبر میں ایک حساس اداروں کی رپورٹ بھی جمع کرائی گئی تھی، اس میں بتایا گیا تھا کہ جیسے آپ نے بیوروکریٹس کا ذکر کیا، ویسے 29 سیاست دانوں کا ذکر تھا کہ وہ بھی اسمگلنگ میں انوالو تھے. I'm talking about overall smuggling, just not the ایرانی پیٹرول اور ڈیزل اور خالی ذخیرہ اندوزی کی بات نہیں کری، اوور آل یہ ڈا نہیں، ہمارے پاس کوئی رپورٹ نہیں سبمٹ ہوئی ہے، لیکن ایک جرنل سینس میں نے آپ کو کہا وہ موجود ہے، اور مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ ڈائگنوسس ہے جو پاکستان نے بطور معاشرہ، بطور ریاست اس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. غصہ اس بات پہ آنا چاہیے کہ یہ پہلے ہونا چاہیے تھا. سوال میرے خیال میں یہ اٹھنا چاہیے کہ اسمگلنگ کے خلاف پچھلے 20 30 40 سالوں سے جب سے یہ چل رہا ہے ہم کیوں نہیں بولتے تھے؟ اب اچانک اگر اس حکومت کے دوران دیر آیت درست آیت، لیکن یہ سوالات ہمیں خود سے بھی پوچھنے چاہیے، مختلف انسٹیٹیوشن سے بھی پوچھنے چاہیے، میڈیا سے بھی پوچھنے چاہیے. ان کو بعض اوقات فوکس اور اٹینشن جو ہے نا وہ ڈے ٹو ڈے پولیٹیکل ریٹرکس میں رہتا ہے، وہ یہ جو گناگو سنجیدہ مسائل ہیں ان کی طرف نہیں آتے، تو ہم سارے اس انوائرمنٹ کو شیپ اپ کرنے میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. میرا کچھ قصور ہوگا، کچھ آپ کی طرف قصور آیا ہوگا، کچھ اوروں کی طرف قصور گیا ہوگا. ریئلائزیشن اس چیز کی ہونی چاہیے کہ اب ہمیں چند ایسے اقدامات جو پاکستان کی اکنامک ہیلتھ کے حوالے سے، سیکیورٹی کے حوالے سے ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ پہ آنا چاہیے کہ اسے ہم نے فلاؤٹ نہیں کرنا. اور کوئی بھی حکومت آئے، یہ جو بیسک ایک ڈاکٹرائن فار دا ایگزسٹنس آف سوسائٹی، اس پہ اگر ہم ایگری کر جائیں تو اس کو ایٹ لیسٹ کیری آن کریں. صحیح. میں یہاں پر پرائم منسٹر صاحب ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد جب ہم واپس آئیں گے تو غیر ملکی تارکین وطن جن کی ایک ڈیڈ لائن سیٹ کی گئی تھی رضاکارانہ طور پر اپنے وطن واپس جانے کی، وہ بھی اب ختم ہو گئی. اب جو سارے معاملات ہیں، کیا میکنزم سوچا ہے اس وقت کی حکومت نے، اور یہ اتنے سخت فیصلہ کیوں لیا گیا، اس سب پر بات کریں گے رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ بریک. ویلکم بیک. ان فوکس ہے نگراں وزیر اعظم پاکستان جناب انوار الحق کاکڑ صاحب. پھر ایک مشکل فیصلہ جو لیا گیا اور غیر ملکی تارکین وطن کے حوالے سے، کیا اس لیے لیا گیا کہ سرفراز بگٹی صاحب کی مجھے پریس کانفرنس یاد ہے when he said کہ جنوری سے لے کے اب تک when he had conducted the press conference، آدھے کے قریب تقریباً لگ بھگ انہوں نے بتایا کہ دہشت گرد واقعات میں افغان باشندے انوالوڈ ہیں اور دیگر کرائمز کا بھی انہوں نے ذکر کیا. تو کیا ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا؟ دیکھیں، یہ ایک پہلو ہے، یہ ایک پہلو ہے. مسئلہ جو بنیادی طور پر ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی ملک میں انلیگل ایلینز اگر رہ رہے ہیں، اور وہ بھی اتنی بڑی تعداد میں کہ وہ 15 16 17 لاکھ تک اندازاً ان کی تعداد بتائی جا رہی ہو، اور آپ کے پاس کوئی ڈیٹا بیس ویزیبلٹی نہیں ہے. وہ کرائم میں ہیں، وہ ٹیررزم میں ہیں، وہ آپ کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کے اسپتال چلا رہے ہیں، وہ آپ کے اسکول چلا رہے ہیں، وہ آپ کے کنسٹرکشن میں ہیں، وہ آپ کے ریئل اسٹیٹ میں ہیں. آپ کے پاس ویزیبلٹی، آپ کو پتہ نہیں ہے. ہمارا جو یہ قدم تھا بنیادی طور پہ وہ اسی وجہ سے تھا کہ آپ ان کی جو موومنٹ ہے، جو ون ڈاکومنٹ رجیم کی بات چل رہی تھی، اس کو ریگولیٹ کر دیں. ہم کسی وینڈیٹا کی وجہ سے یا کسی وینجنس کی وجہ سے یہ پالیسی جنریٹ نہیں ہوئی ہے. مجھے پتہ ہے کہ اس کو بڑی اسٹرانگ کرٹیسزم بھی آ رہی ہے. کوئی بعض اوقات ہیومن رائٹس کے آرگنائزیشن بھی اس پہ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جن کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ گریک اور میڈیٹرینین کے شورز میں جہاں پہ کشتیوں میں لوگ ڈوب رہے تھے اور باقی اتھارٹیز ان سے 1-2 ناٹیکل مائلز کے فاصلے پہ کھڑے ہو کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے، اس وقت ان آرگنائزیشنز کو کسی قسم کا کرٹیسزم یاد نہیں آیا اور نہ کچھ انہوں نے کہا. چند ممالک نے آئیلینڈز آئیڈینٹیفائی کر دیے ہیں، پہلے ان آئیلینڈز پہ روکتے ہیں، اپنی زمین پہ آنے نہیں دیتے ہیں لوگوں کو. بہت لوگوں نے سخت اقدامات لیے ہیں. یس، جو واپس لوگ جا رہے ہیں، چاہے پرٹیکولرلی خواتین اور بچے، ہم نے کیبنٹ میٹنگ میں یہ
ٹرانسلیٹ کر کے کہا ہے کہ ان کی ڈگنیٹی پہ ان کو جو ایک ریٹرن کے اندر اگر کہیں پر کوئی بھی اس قسم کی اطلاعات ہمیں ملی کہ کسی کے ڈگنیٹی کو وائلیٹ کیا گیا وی ول پینلائز دیم. یہ ہم نے کوئی ایس ایچ اوز کی جیبیں بھرنے کے لیے پالیسی نہیں رکھی ہوئی ہے کہ وہ لوگوں سے پیسے بٹورنا شروع کر دیں, لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں, بالکل بھی نہیں. اور یہ صرف اور صرف اس لیے تھا کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان کے لیے بھی بہتر ہے, پاکستان کے لیے بھی بہتر ہے. یہ لوگ کوئی پرپیچول بین ان پہ نہیں لگ گیا کہ بس یہ اس طرح یہاں سے چلے گئے ہیں تو یہ اب تا قیامت واپس لوٹ کے پاکستان نہیں آ سکتے. نہیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ آفیشیل ڈاکیومنٹیشن کریں اور واپس آئیں. عرض کر رہے ہیں کہ یہ جائیں, یہ اپنے ممالک سے اپنے ٹریول ڈاکیومنٹ پاسپورٹس ایشو کروائیں, ہمارے مشن میں جا کے ویزا لیں, اپنے آنے کا مقصد بیان کریں کہ یہ پڑھنے کے لیے آنا چاہ رہے ہیں, کاروبار کے لیے آنا چاہ رہے ہیں. پھر ہم نے اپنے قوانین کے مطابق جو ہے نا اس موومنٹ کو ریگولیٹ کریں گے اور اس طرح کی جو موومنٹ ہوگی وہ ہمارے بھی حق میں بہتر ہوگی اور ان کے بھی حق میں بہتر ہوگی. But as of now, Prime Minister صاحب, do we have that mechanism in place کہ جیسے فار ایگزامپل آپ نے بھی دیکھا کہ یہاں پہ بزنس ان کے بہت سارے ہیں, لیٹس سپوز وہ واپس چلے گئے ہیں, بزنس تو پیچھے رہ گیا ہے نا. میں پھر آپ کو میں کسی اور جگہ پہ بھی اس بات کی وضاحت میں نے کی ہے, دوبارہ کر دیتا ہوں. ہم کوئی ناٹزی رژیم نہیں ہے کہ یہاں لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے کرتے پھریں گے. اگر کسی کا مثال کے طور پہ کوئی لیگل کلیم بزنس کے حوالے سے ہے, وہ بے نامی دار ہے, کسی اور کے نام پر ہے یا اپنے نام پہ بھی ہے لیکن وہ سٹیزن شپ رائٹس اس کے نہیں ہیں, اس رائٹس کے باوجود اس کا جو لیجیٹمیٹ اکنامک رائٹ ہے اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. اس کو بحق سرکار ضبط کوئی نہیں کر رہا, کوئی اس قسم کا قانون نہیں موجود. ہم جو بھی کام کریں گے وہ قوانین کے تحت کریں گے. اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں, جو بچہ یہاں پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک کلیم بھی پیدا ہو گیا ہے, اس کا برتھ سرٹیفکیٹ. وہ یہاں پہ آپ کی دوبارہ میں وہ کہوں گا نا کہ یہاں پہ کسی نے عدالتی نظام کو اس طرح اہمیت شاید نہیں دیتے. وہ نظام وہاں موجود ہے, وہ اس سے رجوع کر سکتے ہیں. اگر کوئی انٹائٹلمنٹ کسی کی بنتی ہے وہ ان کو ایڈریس بھی کریں گے, لیکن ایک پالیسی ان لوگوں کے لیے جو بالکل کسی قسم کا قانونی حق یہاں نہیں رکھتے, ان کو پہل کرنی ہوگی جانے میں. تو باقی دنیا میں بھی یہ چل رہا ہوتا ہے. نہ ہم کسی کی جائیدادوں کو انکریج کریں گے کہ کوئی قبضہ کرے یا کسی اور قسم کی ان کی سٹیکس اگر یہاں پر ہیں, وہ اپنے لیگل رائٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پر جتنے بھی ادارے موجود ہیں ان سے وہ رجوع کر سکتے ہیں. ان کے جو کرائم میں ملوث تھے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے. غیر ملکی باشندے جو کرائم میں ملوث تھے ان کے خلاف کارروائیاں دیکھیے, کرائم میں تو جو ملوث ہوگا وہ ہمارے باشندہ ہو یا غیر ملکی باشندہ ہو, اس کے خلاف تو کارروائی ہوگی. جو چیلنج ہمیں آتا تھا غیر قانونی تارکین وطن کے ساتھ کہ ہمیں اپنے باشندوں کا تو ہمارے پاس ڈیٹا ہوتا تھا, ان کا ڈیٹا نہیں ہوتا تھا. دس از پارٹ آف دا چیلنج. تو کرائم میں تو کوئی بھی شامل ہو سکتا ہے. ہمارے بھی باشندے شامل ہوتے ہیں, ہمارے شہری بھی ہوتے ہیں, غیر ملکی شہری بھی ہوتے ہیں. ہم ایسا قطعاً نہیں ہے کہ تمام غیر ملکی شہریوں کو کرمنل سمجھتے ہیں. یہ سوچ بذات خود میرے خیال میں ایک ریسسٹ اور نسل پرستانہ سوچ ہے. اور افغان قوم جو ہے نا وہ بڑی باوقار قوم ہے. وہ انہوں نے بڑی سختیاں دیکھی ہیں, انہوں نے بڑے مشکلات کا سامنا کیا ہوا ہے, پھر بھی سروائیو کیا ہوا ہے. ہمارا قطعاً کسی کو تکلیف دینا مقصد میں نہیں ہے, لیکن ہم ایک ریگولیٹڈ موومنٹ کا جو فیصلہ ہم نے کیا ہے اسے ہم شروع کریں گے اور ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں گے. آج جو لوگ ہمیں برا بھلا کہہ رہے ہیں, آنے والے وقتوں میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس پالیسی کی تعریف و توصیف کریں گے, کیونکہ وہ لوگ جو یہاں, ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر کوئی افغان یہاں پر آنے والے وقتوں میں رہے تو وہ ٹیکس پیئر کے طور پہ کنٹریبیوٹ کرے, بجائے اس کے کہ پولیس والے اس سے 4,000 اور 5,000 روپے رشوت لے رہے ہوں. ہم اس گندے نظام کی مخالفت کر رہے ہیں اور ہم پورے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا فائدہ ایونچولی ان کو بھی ہوگا. اچھا پرائم منسٹر صاحب, جو اجرا ہوئے تھے, پاسپورٹس کے اجرا ہوئے, شناختی کارڈ کے اجرا ہوئے, بتایا جا رہا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی. واٹ اباؤٹ دیٹ؟ وہ سارے ظاہر اس ملک میں تو نہیں ہوں گے نا جن کے پاسپورٹس کا اجرا ہوا, وہ سسپینڈ ہوئے. Do you have a figure how many of them? جی رائٹ ناؤ تو میرے پاس فگر نہیں ہے, لیکن اس میں ہم نے میکینزم ڈیزائن کر لیا ہے. نادرا میں ہمارے ایک بہت
पोटेंट मिलिट्री ऑफिसर हमने अभी अपॉइंट किया है, इसमें उनको भी ये टास्किंग की गई है। एक मैकेनिज़्म वहाँ डिवाइस हुआ है कि अगर हमारे सिस्टम्स को अब्यूज़ किया गया है, कोई पोल्यूटेंट्स फैमिली ट्री में लोग एंटर हुए हैं, उनको एक तो कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, फिर आइडेंटिफिकेशन के बाद कैसे एलिमिनेट किया जाए। साथ में जो हमारी अपनी पश्तून पॉपुलेशन पाकिस्तानी है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना भी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कहीं इस में ज़िम्मे में कोई वो ऐसा शख्स जद में ना आ जाए जो है पाकिस्तानी लेकिन सिर्फ अपनी एथनिक प्रोफाइलिंग की वजह से वो मिस यूजेज ऑफ पावर इसकी ना हो। तो ये एक बड़ा बैलेंस यकीनन होंगे, पहले हो चुका है, ये ऐसे भी हुआ होगा, हम उसको इंश्योर कर रहे हैं। उसमें इवन जो साइंटिफिक डीएनए टेस्ट भी सजेस्ट हो रहा है जो कि साबित करेगा कि आप के कहाँ पे आपकी ओरिजिनलिटी कहाँ से है, कहाँ के रेसेस आपके हैं, वो कुछ ना कुछ हम उस पर मैकेनिज़्म डिवाइस कर रहे हैं। लास्ट ऑन दिस वन कि इससे पाक अफगान ताल्लुकात में आप नहीं समझते कि किसी तौर पे कोई वो ख़राब हो सकते हैं, थोड़ी टेंशन हो सकती है, क्योंकि टेंशन तो रही है टीटीपी के हवाले से बहुत हुई। टेंशन तो हमारी आज भी है, हम इससे तो कोई इनकार नहीं है, उनकी तरफ से भी है, हमारी तरफ से भी मसाइल हैं, हमारे अपने रिक्वायरमेंट्स और नीड्स हैं, डिमांड्स हैं, उनकी शायद अपनी होंगी। बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि इन द लॉन्ग रन हम हमसाए हैं, हमें गुफ्तगू एक दूसरे से करनी पड़ेगी, हमें गुफ्तगू करनी चाहिए। एक दूसरे पे तबर्रा करने से, एक दूसरे पे तंज करने से मसाइल का हल नहीं होगा। हम सब कुछ बदल सकते हैं लेकिन एक हमसाएगी तब्दील नहीं हो सकती। हमने यहीं रहना है, हमने भी रहना है, इन्होंने भी रहना है। बहुत संजीदगी की ज़रूरत है कि हम ख़ुद सोचें कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, वो भी संजीदगी से सोचें कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, फिर उनकी क्या ज़िम्मेदारी बनती है और हमारी क्या ज़िम्मेदारी बनती है। मेरे ख़्याल में अगर मीनिंगफुल बातचीत शुरू हो, बामकसद गुफ्तगू हो, तो उसके कोई नताइज जो हैं वो भी मस्बत होंगे। अगर हम बेईमानी और लायानी किस्म की गुफ्तगू शुरू करके एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की तरफ जाएँ, उससे मसाइल मज़ीद पैदा तो होंगे, हल नहीं होंगे। मैं यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक से वापस हाज़िर होंगे तो IMF के हवाले से और जो दीगर सियासी पहलू या जिस तरह से तहफ़्फ़ुज़ात डिफरेंट जमातों के निगरान सेटअप पर हैं, उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक। इन फोकस हैं निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान अनवार उल हक काकड़ साहब। ये बताइएगा प्राइम मिनिस्टर साहब कि IMF के हवाले से बात करते हैं, अहदाफ भी पूरे हुए, चीज़ें महंगी भी की गई, ज़ाहिर है रेट्स बढ़े, टैरिफ्स बढ़े, गैस का हो गया, बिजली का हो गया, पेट्रोल का हो गया, लेकिन निजकारी के हवाले से आपने ख़ुद कहा है कि टैक्स पेयर की मनी जो है वो इस तरह से ज़ाया आप नहीं होने देंगे। एक लिस्ट मौजूद है PIA के हवाले से। आप समझते हैं कि बाय द टाइम, क्योंकि ज़ाहिर अब इलेक्शन की डेट भी आ गई है, कोई एक भी एंटरप्राइज को आप कम्प्लीटली प्राइवेटाइज करके जा पाएंगे? देखिए, हमारी कोशिश तो है, हमारा फोकस है, और अगर वो फुली प्राइवेटाइज ना भी हो सकी, अगर उस ट्रांजैक्शन को हम इस हद तक मैच्योर कर दें कि आने वाली हुकूमत अगर वो चाहेगी वो फौरी तौर पे कर दे, तो भी हम इसे अपनी कामयाबी समझेंगे। एंड दैट इज PIA अभी जिस तेजी से उस पे काम हो रहा है, दोनों पे काम हो रहा है। स्टील मिल को क्यों इस लिस्ट से निकाला गया? उस पे डेलिब्रेशंस चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि उसको हमने शिकारी के अमल में नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन उसमें 2-3 मॉडल्स पे डेलिब्रेशंस इस वक्त हो रही हैं। G2G, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और बिज़नेस टू बिज़नेस, दोनों को मॉनिटर किया जा रहा है कि कौन से ऑप्शंस बेहतर होंगे, उसके मुताबिक उसका फैसला होगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब, जिस तरह से हसन फवाद साहब ने भी कहा कि आप लोगों ने लिस्ट में नहीं डाली है, पिछली हुकूमत डाल के गई थी, तो निकालने के लिए भी शुडंट यू वेट फॉर द इलेक्टेड पार्लियामेंट? देखिए, मुझे बाज़ औक़ात हैरत होती है कि बहुत सारे हम जो भी काम करते हैं तो वो कहते हैं आपको आने वाली हुकूमत का इंतज़ार करना चाहिए, फिर आपको रवां हुकूमत रखनी चाहिए, निगरान हुकूमत होनी ही नहीं चाहिए। जब आप निगरान हुकूमत का तस्वर देते हैं, और मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि नहीं देना चाहिए, निगरान हुकूमत नहीं होनी चाहिए। आपकी डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स इतनी मैच्योर होनी चाहिए कि एक इनकम्बेंट हुकूमत इलेक्शन कराए और पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर करे।
لیجسلیشن آپ کرا چکے ہیں، جاتے ہوئے پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کر دی ہے، انہوں نے ہمیں کئی اختیارات دے دیے ہیں، پھر اس اختیارات کے باوجود لوگ یہ سوال جب اٹھاتے ہیں کہ جی آپ کیوں کر رہے ہیں، تو ہم نہیں کریں تو کون کرے گا؟ ظاہر ہے کچھ مشکل فیصلے ہیں جو میرے خیال میں شاید ان کے لیے پولیٹیکل گورنمنٹس کے لیے بسا اوقات لینا مشکل ہوتا ہے، ناممکن نہیں ہے، مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن ہمارے لیے نسبتاً اتنی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ تو ہم اگر اس کو ان دا لارجر انٹرسٹ آف دا پبلک سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہے تو وی شوڈ ٹیک اٹ۔ اوکے، ریکارڈ ایکٹ کے حوالے سے بتائے گا کہ یہ خبریں آ رہی تھی کہ پاکستان اپنے حصے جو ہے وہ سعودی عرب کو بیچ رہا ہے۔ دیکھیں ابھی تک تو پبلک ڈومین میں اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، لیکن جتنے بھی نیگوسیشنز یا ہوں گی، پہلے تو ٹریڈ نیگوسیشن کا میں قائل نہیں ہوں یا بزنس نیگوسیشن کا، کہ ان کو پبلک ڈومین میں پرائر ٹو اینی ایگریمنٹ ہمیں لے کے آنا چاہیے، وہ بھی آفیشلی۔ یہ میں کنفرم کر سکتا ہوں کہ مختلف اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ ریجن کے اندر جو ہمارے مختلف ایسٹس ہیں اس کے حوالے سے بات چیت کنسٹرکٹیو چل رہی ہے۔ اوکے، پرائم منسٹر صاحب 9 مئی نے سیاست پوری پاکستان کی ایک طرح سے تبدیل کر دی ہے۔ ایٹ لیسٹ پرسنلی مجھے تو یہی لگتا ہے کہ سینٹر سٹیج پولیٹیکل پارٹیز کے پاس نہیں رہا تھا 9 مئی کے بعد، اور ہم جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے ایک سینٹر سٹیج لیا، یہ میرا اپنا اوپینین ہے، آپ اس سے ڈیفر کر سکتے ہیں، لیکن 9 مئی کے حوالے سے جو اب چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی کہ یا تو یہ ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ ملوث ہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچانا ہے، یا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی پریس کانفرنس کر دے دیٹس اے ٹکٹ ٹو ایکویٹل فرام 9 میں، یعنی آپ موجود تھے، جیو فینسنگ میں نام تھا، ہمیں بتایا گیا کہ جی آڈیو لیکس بھی ہیں، سب کچھ موجود ہے، لیکن بس پریس کانفرنس اور ایکوٹ ہو گئے، تو کیا یہ طے کیا گیا ہے؟ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے؟ اچھا، میں مطلب تحریک انصاف چھوڑ دیں اگر آپ تو 9 مئی کے گناہ دھل گئے؟ ہو سکتا ہے یہ بھی ایک تاثر ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 9 مئی کے ایونٹس کو کنڈیم بھی کیا ہے، اور ابھی تک وہ جو لیگل ان کے چیلنجز ہیں وہ اس کا سامنا بھی کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ بات مکمل طور پہ درست نہیں ہے کہ وہ پریس کانفرنس کر دیں تو وہ دے واک فری۔ سر اشتہاری ہو کر وہ کروڑوں لوگوں کے سامنے آتے ہیں نا، تو جو بھی نگراں سیٹ اپ صوبے کی ہوتی ہے وہ انہیں گرفتار نہیں کرتی۔ پروکلیم ایبسکانڈرز کی میں بات کر رہی ہوں۔ ہو سکتا ہے انڈیویجول ایسے کیسز ہوں گے، میں انڈیویجول کیسز پہ کامنٹ نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ میں ایسے لوگوں کو جو ہمیں بھی اپروچ کرتے ہیں کہ جی ہمارے مشکلات ابھی بھی ختم نہیں ہو رہی ہیں، تو ایسے لوگ موجود ہیں جو سٹل اپنے لیگل چیلنجز فیس بھی کر رہے ہیں، اور ان کو جو ایکویٹل ہونی ہے فائنلی انہوں نے ایگزنریٹ جو ہونا ہے وہ کورٹ سے ہی ہونا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو ریلیکسیشن فار اے وائل ہو، لیکن اگر آپ کا ایک مرتبہ FIR میں نام آ چکا تو وہ قانونی کارروائی کے بغیر، جو جوڈیشل پروسیس ہے اس کے بغیر اس سے نجات پانا میری نظر میں بڑا مشکل کام بلکہ ناممکن ہے۔ تو یہ تاثر ضرور ہوگا۔ پرائم منسٹر صاحب دے وانٹ کہ آپ کسی طرح سے ان کی یہ کیسز ختم کروا دیں۔ دیکھیں وہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں، میں پرائمرلی میں ایک پولیٹیکل اینیمل ہوں، میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، میرے تمام سیاسی جماعتوں میں دوست ہیں، تعلق دار ہیں۔ وہ لوگ، ہمارے کلچر کا یہ حصہ ہوتا ہے کہ آپ سے لوگ جب آپ پوزیشن آف پولیٹیکل پاور کی پوزیشن میں ہوتے ہیں تو لوگ آپ سے تعاون طلب کر رہے ہوتے ہیں، معاونت چاہ رہے ہوتے ہیں، وہ مصالحت بھی چاہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ معاونت بعض اوقات قانون کے دائرے میں ہوتی ہے، بعض اوقات قانون کے دائرے میں نہیں ہوتی ہے، تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا اس دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ تعاون آپ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن آپ یہ کسی طور پہ ہمارے کلچر میں کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے اپروچ نہ کریں، مجھ سے بات نہ کریں۔ ظاہر ہے یہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن جیسے اب آپ نے کہا کہ یور اے پولیٹیکل اینیمل، نیچرلی وی آل نو کہ کس طرح سے آپ دوسرے کام بھی کرتے تھے، ایک جبری گمشدگی پر آ جاتے ہیں۔ یہ ایک ہیومن رائٹس کی وائلیشن تو ہے ہی۔ پرائم منسٹر صاحب یو نو اٹ بیٹر کہ مسنگ پرسن کے حوالے سے آپ نے کتنی بات کی ہے، ہمارے پاس مسنگ اسٹوڈنٹس ہیں، مسنگ یوٹیوبرز ہیں، اور اچانک سے یہ ابڈکشنز ہوتی ہیں، ابھی آپ کے زمانے میں بھی ہوئیں، پھر وہ سوشل میڈیا پر کافی شور بھی ہوا، جرنلسٹ کی ہوئیں، پولیٹیشنز کی ہو رہی ہیں۔ کیا ہر پرائم منسٹر ہیلپ لیس ہے کہ جبری گمشدگی پہ کچھ نہیں ہو سکتا؟ اچھا، تھوڑا سا اس میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ایک ہے رائٹ آف اپریہنشن،
اور ایک ہے انفورسڈ ڈسپیئرنس. یہ مسنگ پرسن پاکستان میں ہی پاپولر ہے یہ فریز. باقی دنیا میں اگر آپ جا کے کسی کو کہیں گے نا کہ مسنگ پرسن ہے ان کو سمجھ نہیں آئے گی. تو اگر اس کو اوائڈ کریں لوگ تو بہتر ہوگا. انفورسڈ ڈسپیئرنس. جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ باقی دنیا میں اگر آپ اس کو مسنگ پرسن کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑا ریپیٹڈلی اس کا منترا پڑھا گیا ہے تو یہ بڑا پاپولر ہو گیا سب میں. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ میں بھی پاپولر ہو گیا ہے. میڈیا کے لوگ بھی اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے چیمپئن سمجھنے کے لیے پہلے اس کا کوسچن ریز کرتے ہیں تاکہ ان کے اپنے کریڈینشلز بن سکیں کہ یہ بڑے ویلیوز کے ساتھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں. یہ اٹس آل سم کلچر. ہیونگ سیڈ دس, جو رائٹ آف اپریہنشن ہے نا وہ کسی بھی اسٹیٹ کا انہیرنٹ رائٹ ہے. مثال کے طور پہ آپ نے یوٹیوبر کا ذکر کیا یا کسی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کا ذکر کیا. اگر کوئی لا انفورسمنٹ ایجنسی نے ان کو اپریہینڈ کیا ہے فار سرٹن ایکیوزیشن تو فوری طور پہ یہ واویلا مچنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی یہ مسنگ پرسن کے زمرے میں آ گیا. آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی آپ کو درست ایکیوزیشن کے ساتھ یا غلط ایکیوزیشن کے ساتھ اپریہینڈ کر سکتی ہے, اس کی پاسبلٹی ہے. لیکن رائٹ آف اپریہینشن جو ہے نا وہ اس کا انیلینیبل رائٹ ہے. یہ آپ نہیں کہہ سکتی ہیں کہ جناب یہ کون ہوتے ہیں ہمیں گرفتار کرنے والے. سر کریں, اپریہینڈ کریں ضرور اگر آپ اجازت دیں. یہی تفریق میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ 10 دن کے لیے 12 دن کے لیے اس پروسیجر کو جب اس پروسیس میں ان کے اپریہینشن کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ سامنے آ جاتے ہیں میجسٹریٹ کے یا نہیں آتے ہیں, چند تھوڑا سا وقت لگتا ہے لیکن ہوتی وہ اپریہینشن ہی ہے. اس کو وہ ایک دوسری کیٹیگری میں ڈال دیتے ہیں. اور جیسے میں آپ کو عرض کر رہا تھا کہ مسنگ پرسن کا ایک ہیوج منترا شروع ہو جاتا ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان میں انفورسڈ ڈسپیئرنس پولیٹیکل ایکٹیوسٹ کے حوالے سے یا میڈیا پرسنل کے حوالے سے جہاں جہاں پہ آپ کو ٹیررزم کا سامنا ہے, بلوچستان کے چند شورش زدہ علاقے ہیں, ارسٹوائل فاٹا کے ایسے علاقے ہیں, وہاں پہ نسبتاً یہ شکایت زیادہ تھی. بلوچ اسٹوڈنٹس کی بھی تھی. بلوچ اسٹوڈنٹس میں سے کسی کو انفورس ڈسپیئر نہیں کیا گیا. دیکھیں آپ کو میں پھر دوبارہ عرض کروں کہ اپریہینشن اور انفورس ڈسپیئرنس میں ہمیں تفریق رکھنی چاہیے. بہت سارے جگہوں پہ یہ اگر لڑکے کسی بھی الزام میں کہیں پہ گرفتار ہوئے ہیں, وہ اپیئر اگر ہوئے ہیں تو اسے ہم انفورس ڈسپیئرنس کی کیٹیگری میں نہیں رکھیں گے. پلس ہم نے ایک نظام وضع کیا ہوا ہے. کل میں نے ہیومن رائٹس کی جو منسٹری ہے ان کے ساتھ میرا اسی پہ انٹریکشن تھا. ہمارے ہاں 2 3 4 ٹیئرز ہم نے رکھے ہوئے حکومتی سطح پہ کہ اس کو ایڈریس کیا جائے, اس کو دیکھا جائے. مثال کے طور پہ ایک کمیشن بنا ہوا ہے وفاق کی سطح پہ, پھر بلوچستان میں جو ہوم ڈپارٹمنٹ ہے اس میں ایک سیل بنا ہوا ہے, اس میں تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے نمائندگان آتے ہیں. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جتنا, مثال کے طور پہ اس کے تعداد کے حوالے سے میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ مجھے بڑا اس سے اختلاف ہے. کوئی صاحب آ کے ہمیں کہہ دیتے ہیں کہ جی 8000 افراد جو ہے نا انفورس ڈسپیئرڈ ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے صرف یہ کہنے سے جو ہے نا یہ حقیقت تسلیم ہو جانی ہے. اس کے ایک پروسیجر ہوگا, ایک میتھڈالوجی ہوگی, اس کی ویریفیکیشن ہوگی. ہم وہ اس طریقہ کار سے چل رہے ہوتے ہیں. اور جہاں جہاں اس کے ایون پچھلی پارلیمان میں بھی اس کے لیے قانون سازی تجویز کی گئی تھی, اور اس میں سے ایک کلاز جو تھی وہ یہ تھی کہ اگر آپ رانگ ایکیوزیشن ڈالتے ہیں تو وہ بھی پنشبل ہوگا, جس کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. آپ کہتے ہیں کہ نہیں مجھے جھوٹ بولنے کا اختیار تو دیا جائے, میں جھوٹ بول سکتا ہوں, اس کے اوپر قانونی قدغن نہیں ہونی چاہیے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس حاضر ہوں گے. ویلکم بیک. ہمارے ساتھ موجود ہیں نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب. ایک چیز آپ سے پوچھنا ہوں گی, آپ نے کہا اپریہینڈ کر سکتے ہیں, ان ایلینیبل رائٹ ہے. سر اپریہینڈ کر کے اس کے گھر والے بھی ہیں نا, لیٹس فورگیٹ اباؤٹ جس کو آپ نے اپریہینڈ کیا ہے, وہ گھوم رہے ہیں, وہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ جس اذیت سے گزر رہے ہیں. ہاؤ کین یو سپورٹ دیٹ؟ نہیں, میں اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک اور اذیت کی شکل دکھاتا ہوں. جو سوسائڈ بمرز ہیں, جو ایسیسینیشن کرتے ہیں. پرسوں جو یہ تربت میں پولیس کی تھانے کی پروٹیکشن میں جو 4 مزدور رحیم یار خان سے آئے تھے, ان کے گھر والوں کو جنہوں نے
500-800 रुपए की दिहाड़ी के लिए काम करने के लिए भेजा था और ला के लोग उनके सरों पे गोलियां मार के चले गए हैं, उस अज़ियत का भी वैसे हमें अंदाज़ा नहीं होता। जब इनके लाशें जाती हैं, जब उनके घरों में पहुंचती हैं, कहीं पर अभी तक अगर हो तो प्लीज़ मुझे भिजवाइएगा, मैं आपको अपना नंबर भी दे दूँगा, किसी मीडिया में इनके जो लव्ड वंस हैं उनको डॉक्यूमेंट किया गया हो, उनको दिखाया गया हो, उनके बारे में बताया गया हो, फिर वो ज़िंदगी के कैसे चैलेंजेस और उनका वो कैसे सामना करते हैं। एक वो शख्स जो 500 रुपए की दिहाड़ी के लिए रहीम यार ख़ान से तुरबत जाता है, इसका मतलब है कि वहाँ पे कोई रोज़गार के मौक़े उसके लिए शायद इतने नहीं हैं, तभी इतना सफ़र करता है ना। और जब उसकी लाश वापस आती है तो उस घराने पे क्या, और फिर उनके आगे माशी और दूसरे समाजी मसाइल जो हैं उन चैलेंजेस को वो कैसे लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग उनको चिगवेरा के तौर पे पेश कर रहे होते हैं, इन कातलों को, इन टेररिस्ट को, उनको हुकूक के चैम्पियंस के तौर पे पेश कर रहे होते हैं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं you might be clear, there would be many others who are clear, but there are very many who indirectly or directly sympathize with them. वो इस पे political science की और anthropology की क्या कहते हैं थ्योरियाँ एक्सप्लेन करनी शुरू कर देते हैं, लेकिन वायलेंस जो है उसको रैशनलाइज किसी सूरत नहीं किया जा सकता। इस कॉज की बुनियाद पे जो सिम्पटम है उसमें बसा औकात ये चैलेंजेस और ये एक्यूजिशन आती है कि यहाँ पे लोग जो है वो इन्फोर्स्ड डिसअपीयर हो जाते हैं। इमरान नौशाद यूट्यूबर सर अभी 2 दिन के लिए he was abducted, then he was released. There was a मैं यही आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, अब जो बात मैंने कही है आपने उसको री इन्फोर्स कर दिया। 2 दिन की इन्फोर्स डिसअपीयरेंस नहीं होती। 2 दिन की जो है अगर किसी को एप्रीहेंड किया गया, इसको एप्रीहेंशन ही कहते हैं, इसको एब्डक्शन नहीं कहते। ठीक है, तो फिर हम एब्डक्शन उस वक्त होती अगर कच्चे के डाकू उसको ले जाते। अच्छा, तो फिर एक कच्चे के डाकू से मेरी अर्ज़ सुन, मेरी इस्तदा भी सुन ले आप। जो रियासत के बिहाफ पे किसी को लेके जाते हैं वो एप्रीहेंशन होती है, वो एब्डक्शन नहीं होती है। अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल किसी की मूवमेंट को, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को कर्टेल करता है, उसको लेके चला जाता है फोर्सफुली, उसको अगवा कहते हैं। दोनों काम होते एक जैसे हैं, लेकिन कॉन्नोटेशन के इख्तिलाफ की वजह से एक को एप्रीहेंशन कहते हैं, दूसरे को एब्डक्शन कहते हैं। अब मेरी इस्तदा कि जिसको एप्रीहेंड किया जाता है, चाहे वो 2 दिन के लिए किया जाए या 3 दिन के लिए किया जाए, आपने बहुत चीज़ें चेंज की हैं, ये भी चेंज कर दें कि फौरी तौर पर बताया जाए कि कौन लेकर गया, ताकि कम से कम उसकी फैमिली एट रेस्ट रहे। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब बहुत सी बातें मीडिया की, यूट्यूबर्स की नहीं पसंद आ रही हैं और लोग फेस कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ज़ाती तौर पे आपको, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, मैं किसी को प्रेजुडिस नहीं करूँगा। मैं ट्विटर पे, मैं यूट्यूब पे जो लोग मुझे ज़ातियात पे उतरे हुए हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं, कोई चैलेंज करके मैं कहता हूँ कि उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमने करवाई हो, एक बंदे का मुझे बता दें। और मैं उन लोगों को सबको सोशली जानता हूँ, तो मैं काफ़ी इस हवाले से टॉलरेंस पे यकीन रखता हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये दरख्वास्त मेरी ज़रूर होगी कि जब भी आप नुक्ताचीनी करें तो नुक्ताचीनी करने में और लोगों को इश्तियाल दिलाने में ये तफरीक अगर हम रखेंगे ना, तो हम एक सेहतमंद गुफ्तगू की तरफ, सेहतमंद रुझान की तरफ जाएंगे। लोगों को इश्तियाल ना दिलाएं। आपका नुक्ताचीनी करने का बिल्कुल हक है, तज़लील ना करें लोगों। बिल्कुल ठीक। क्रिकेट के हवाले से आते हैं, कैसे हो सकता है कि क्रिकेट आपको पसंद नहीं होगी? शाहिद आफरीदी साहब से आपकी मुलाकात हुई, 4 तारीख को ज़का अशरफ साहब का भी टेन्योर फिनिश हो रहा है, तो क्या इसी सिलसिले में मुलाकात हुई थी? नहीं, मैं सोशली शाहिद साहब को जानता हूँ, तो मेरी उस हवाले से उनके साथ मुलाकात। तो ज़का अशरफ को फिर क्या होगा, क्या एक्सटेंशन दी जाएगी अंटिल वो इस वक्त आपको पता है कि एक टूर्नामेंट चल रहा है और टूर्नामेंट के बाद ही हम देखेंगे इस पर क्या होना है क्या नहीं होना है। इस पे मैं कोई एट द मोमेंट नहीं समझता हूँ कि हम बहुत बड़ा कोई फ़ैसला करेंगे। वजह उसकी ये है कि एट टाइम्स आपको डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के तहत काम लेना पड़ता है। वर्ल्ड कप से फारिग होंगे फिर देखेंगे। Lastly, I'd like to ask, what role after this role
کیا واپس سیاست کی طرف آئیں گے؟ جی بالکل. باپ پارٹی؟ نہیں، باپ پارٹی سے تو میں نے استعفیٰ دے دیا. میں PMLN، پیپلز پارٹی، یا سوچا نہیں آپ نے؟ دیکھیے میں نے نہیں سوچا اور اس وقت پہ ویسے بھی اگر میں نے ایون سوچا بھی ہو کسی بھی سیاسی جماعت کے متعلق کہنا، میرے خیال میں پولیٹیکل پروسیس کو پریجوڈس کرنا ہوگا. ایک مرتبہ نئی پارلیمان کا وجود آ جائے اس کے بعد میں جس قسم یا جس سیاسی جماعت کے متعلق اپنا فیصلہ کروں تو وہ نسبتاً جسٹس کے قریب ہوگا اور میں اس وقت انشاءاللہ کر لوں گا، یا ہو سکتا ہے میں انڈیپینڈنٹ رہوں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم پرائم منسٹر صاحب. دیٹس آل فار ٹوڈے. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.